نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لا يحب اللہ، نہیں پسند فرماتا اللہ، یا اللہ پسند نہیں کرتا، الجہر زور سے کہنا، کھلم کھلم کرنا، ظاہر کرنا، بلند آواز سے کرنا یا کہنا، بالسوء برائی کو بلند آواز سے ظاہر کرنا، یا بری بات کی تشہیر کرنا اللہ کو پسند نہیں. اور من القول بات میں سے، یعنی کوئی بری بات، بدگوئی کی بات، ناپسندیدہ بات بآواز بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم، مگر جس شخص پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بتا سکے یا اس کا اظہار کر سکے یا اس کا اعلان کرے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ سننے والا، یعنی مظلوم کی دعا کو سننے والا یا بد دعا سننے والا، علیما جاننے والا، یعنی ظالم کے ظلم کو جاننے والا. تو آیت کا سمپل الفاظ میں مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ کہ مظلوم کو حق ہے کہ مظلومیت کی داستان برملا سنائے. ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کمی، کوئی عیب، کوئی غلطی، کوئی کجی ہو سکتی ہے، بسا اوقات دینی اور کبھی دنیاوی. کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں لیکن دین میں بہت پیچھے ہوتے ہیں. بعض لوگ دین میں بہت آگے ہوتے ہیں لیکن دنیا کے اعتبار سے ان میں کئی طرح کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہے، خدا نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، عام انسان ہے. وہ کوئی رسول بھی نہیں ہے کہ معصوم ہو، خطاؤں سے پاک ہو. تو جب ایک انسان عام انسان ہے اور اس کے اندر کمزوریاں بھی ہیں، وہ گناہوں کا پتلا بھی ہے، خطاؤں کا شکار بھی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کسی شخص کے عیب کو، کمزوری کو، گناہ کو اچھالا جائے. پھر اگر کوئی شخص کسی کے اندر برائی دیکھے تو حکم یہ ہے کہ اس کا چرچا نہ کرے بلکہ اس کو تنہائی میں سمجھائے. یعنی نصیحت کرنے کا حق بھی ہر ایک کو ہے، لیکن نصیحت کے بھی کچھ اصول ہیں، طریقے ہیں. یا تو عمومی انداز میں ان جنرل نصیحت کی جائے کہ جس کی غلطی ہے وہ بھی سمجھ جائے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جائے، یا اگر خاص اسی شخص کو بتانا مقصود ہے تو پھر سب کے سامنے نہ کہا جائے، تنہائی میں کہا جائے، اکیلے میں کہا جائے. کیونکہ کسی بھی برائی کا کھلے عام علل اعلان کرنا بھی ناپسندیدہ ہے، اور اگر کسی نے چھپ کر کی اور دوسرے نے دیکھ لی تو اس کو لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی جس طرح کسی برائی کو اوپنلی کرنا برا ہے، اسی طرح کسی کے چھپے ہوئے عیب کو کھلم کھلا لوگوں کے سامنے تشہیر دینا بھی سخت ناپسندیدہ ہے. اور اس سے برائی کا جو اثر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. جب ایک برائی کا اشتہار دیا جاتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اسی برائی کو دیکھ کر ویسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالی انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے
اور لوگوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر وہ ظلم جب تک برداشت کر سکتا ہے کر لے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم ظلم کو اس طرح یا اتنا برداشت کرتے رہو کہ تم خود بھی ایک دن ظالم بن جاؤ، یا تمہارے اندر ایک شدید قسم کا نیگیٹو ری ایکشن پیدا ہو جس کی زد میں یا جس کی وجہ سے تم بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ انسان اس ظلم کا جو کسی پر کیا گیا ہو مداوا کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص تک اس برائی کو لے جا سکتا ہے، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو کسی دوسرے تک، کسی ایسے تک سنا سکتا ہے کہ جہاں اس کے ظلم کا مداوا ہو سکے۔ اسی میں آ جاتا ہے کہ ظالم کے لیے بد دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی صبر کرنا افضل ہے، کیونکہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا بھی ظالم سے ظلم کا بدلہ لینے کے برابر ہے، کیونکہ بد دعا سے بھی ظالم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جیسے مظلوم کو تکلیف پہنچی ایسے ہی ظالم کو بھی پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چیز چوری ہو گئی تو انہوں نے چوری کرنے والے کو بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہو؟ یعنی جب تم نے بد دعا دے دی تو ایک طرح سے چور کو چوری کی سزا کا ایک حصہ مل گیا، اگرچہ پورا تو نہیں، لیکن اس کا جو گناہ ہے بد دعا کی وجہ سے ہلکا ہو گیا۔ تو جو شخص صبر کر جائے وہ پھر ظالم کو زیادہ بڑی سزا دے رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے ظلم کا بدلہ لینے کی جہاں اجازت دی وہاں شرط بھی عائد کر دی، اور وہ شرط کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دو آدمی جو آپس میں گالی گلوچ کریں تو گناہ اس پر ہے جس نے پہل کی، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ گزر جائے، کیونکہ مظلوم جب اپنے ظلم کا بدلہ لیتا ہے اور اس میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مظلوم نہیں رہتا، کیا بن جاتا ہے؟ ظالم بن جاتا ہے۔ اس پوری آیت سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی کو بدگوئی پر، بری باتوں پر زبان کھولنا پسند نہیں۔ برائی کو ڈھانک دینا ہی بہتر ہے، شر اور فساد کو چھپا دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن دوسری بات کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ شخص اپنے ظلم کے مداوے کے لیے بدلہ لے سکتا ہے، بد دعا کی شکل میں یا کسی بھی اور طریقے سے۔ لیکن تیسری بات یہ کہ مظلوم اگر حد سے باہر نکل کر بدلہ لے گا تو وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ بدلہ صرف اتنا لے سکتا ہے انسان جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ یعنی ظالم اور مظلوم کو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ ظالم سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کو جواب دے، برا بھلا کہے، جہر من القول ہے نا، یعنی جس نے آپ کو مثلاً زبان سے کوئی تکلیف دی تو آپ جواباً اس کو وہ بات کہہ دیں۔ دوسرا یہ کہ بد دعا دیں۔ تیسرا یہ کہ جا کے کسی اور سے شکایت کریں۔ چوتھا یہ کہ زبان سے کچھ نہ کہیں، بس عمل سے کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے بدلہ ہو جائے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا پڑوسی مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو،
اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا تو اس سے پوچھتا تو وہ اپنے پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی وہ ایک احتجاج کا طریقہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کسی بھی بات پر احتجاج کا بھی ایک انداز ہے۔ مثلاً آپ کو کسی کی کسی پالیسی سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے موقف کو واضح کریں، ظاہر کریں، نہ کہ حد سے بڑھیں۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ملک کی بسوں اور عمارتوں کو نقصان پہنچائیں یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں کہ جس سے آپ مظلوم کی بجائے ظالم کہلائیں۔ احتجاج کیا جا سکتا ہے کسی بات پر جہاں آپ کو کسی سے بھی کوئی اصولی اختلاف ہے، لیکن اس احتجاج میں کیا ہے، جیسے اس شخص کو کہا کہ تم اپنا سامان باہر نکال کے رکھ دو، کوئی بھی پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا تو اشارہ کرو کہ میرے پڑوسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو کسی کے بھی ظلم پر احتجاج منع نہیں ہے، لیکن شرافت اور حدود کے اندر رہ کر، ورنہ تم مظلوم ہونے کی بجائے ظالم ہو جاؤ گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں اعتدال جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ کبھی بھی انتہا پسندی جو ہے وہ دہشت گردی میں نہیں بدلنی چاہیے، اور ہمیشہ خیر الامور اوسطها کہ تمام امور کا درمیانی راہ جو ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اسی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں دوستی ہو یا دشمنی دونوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عربی کے کچھ شعر ہیں: احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دوست کو دھیمے پن سے چاہو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے دشمنی بھی کرو تو آہستگی سے کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن تمہارا ایک دن دوست بن جائے اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ تو ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آگے چل کر آپ غلو کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ جس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہماری عملی زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ ہم ہر روز ایسی بہت سی چیزوں سے گزرتے ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کے بدلے کا، ظلم کے اظہار کا طریقہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، شریفانہ ہونا چاہیے۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ لیکن اگر تم ان تبدو خیرا، خیر کو ظاہر کرو گے، تبدو خیرا او تخفوه، یا اسے تم چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو گے، تو یاد رکھو فإن اللہ کان عفوا قدیرا کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کوئی بھلائی کسی کے ساتھ کرتا ہے اور وہ بھلائی ظاہری طور پر کر رہا ہے، ظاہری سے مراد یہ نہیں کہ صرف اوپری طور پر وہ دل سے نہیں کر رہا، یعنی بھلائی کا ایک ایسا کام جو سب کو نظر آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، کبھی انسان کو اس لیے بھلائی کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے گی تو ایسی بھلائی کا کیا فائدہ، نہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک سامنے کرو، او تخفوہ، یا اسے چھپا کر کرو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی سے درگزر کر جاؤ، تو یہ بلند ترین اخلاق کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالی ہم سب انسانوں کے جرائم، گناہ صبح شام نظر انداز کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اندر بھی یہی اخلاق پسند ہے کہ وہ کیا کرے، صبر کرے اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کی نظر آخرت کے اجر و ثواب پر ہوتی ہے، وہ دنیا کے نقصان کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ بدلہ لینے سے بھی بسا اوقات صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ
کہ کہیں بدلہ لینے میں بھی زیادتی نہ ہو جائے اور میری آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. کہیں میری زبان سے، کہیں میرے منہ سے ایسے الفاظ نہ نکلیں کہ جن کی وجہ سے میں ظالم نہ بن جاؤں. دنیا تو گئی، آخرت بھی نہ جائے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا غم آخرت ہے. جس شخص کو آخرت کا غم لگ جائے اس کے لیے دنیا کے غم بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت بے حقیقت ہو جاتے ہیں، بہت بے معنی ہو جاتے ہیں. جس کو وہ ہولناک دن نظر آتا ہو اسے دنیا کی کوئی بھی تکلیف پھر تکلیف نظر نہیں آتی. دنیا میں خوشی اور غم دونوں ہی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، کوئی انسان ان سے الگ رہ نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کا فکر دے کر دنیا کے غموں سے بے نیاز کرنا چاہا. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف آخرت کے مقابلے میں نہایت چھوٹی ہے. اس اعتبار سے بھی چھوٹی ہے کہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹی ہے، انٹینسٹی کے اعتبار سے بھی بہت کم ہے. اور پھر یہاں پر کیا بتایا گیا؟ دیکھو، ان اللہ کان عفوا قدیرا. ہم تو بسا اوقات کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے بھی نہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو بدلہ لے بھی سکتا ہے اور پوری قدرت رکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے. تو تمہیں بھی اپنے اندر معاف کرنے والا اخلاق پیدا کرنا چاہیے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، ان کے درمیان فرق کر دیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان یعنی ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں. آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ اور رسولوں کا کفر کرتے ہیں، اب یہ کون لوگ تھے؟ جو اللہ کا بھی انکار کرتے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا، اور اس کے رسولوں کو بھی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور پھر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق ڈال دیں، یعنی اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول کو نہ مانے، اور پھر اگر رسولوں کو مانے تو بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اور بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ کیا فلسفہ تھا؟ یہ کیا چیز ہے جس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ کی نبوت کو مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کی نبوت کو، مگر یہ سب لوگ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے. ان میں سے ہر ایک ماضی کے پیغمبر کو مانتا تھا، لیکن حال کے پیغمبر کو ماننے کو کوئی بھی تیار نہ تھا. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سامنے نظر آنے والے پیغمبر کو تو نہیں مانتا لیکن پچھلے پیغمبروں کو کسی حد تک مان رہا ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں بیچ کا کوئی راستہ نکال لیں. تو یہ کیا بات ہوئی اور یہ کیا نفسیات ہے کہ انسان ماضی کے پیغمبر کو تو مانے، حال کے پیغمبر کو نہ مانے. بات یہ ہے کہ ماضی کا پیغمبر ایک تسلیم شدہ حقیقت بن چکا ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کو جو مان چکے ہوتے ہیں تو اس کو مان لینا آسان ہوتا ہے کہ پہلے بہت سے لوگ اس کو مان چکے، چلو ہم بھی مان لیتے ہیں. لیکن جو حال کا پیغمبر ہوتا ہے اس کو اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ ایک متنازع شخصیت ہوتا ہے، کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا، اور پھر بڑی مشکل یہ کہ وہ دیکھنے والوں کو ایک عام انسان نظر آ رہا ہے. تو ایسے لوگ جو شعور کے ساتھ اور احساس کے ساتھ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور اس کے پیغمبر ہونے کے دلائل دیکھ کر وہی دراصل ایمان والے ہوتے ہیں. اور جو لوگ صرف تقلیدی ایمان رکھتے ہیں، تقلیدی ایمان کا کیا معنی ہے؟ کہ جو لوگ کر رہے ہیں ہم نے بھی کہہ دیا، تو وہ ایمان
اور صرف وہ ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی مانے جو ماضی میں گزر چکے، اور ان کو بھی مانے جو اس وقت موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا جو ایسا نہیں کریں گے، یعنی سارے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے سب لوگ پکے کافر ہیں، پورے کافر ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ کن کو کافر کہا جا رہا ہے؟ جو بعض پیغمبروں کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات ہم سب کو پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے علاوہ نجات کسی اور دین میں نہیں، نہ یہودی ہونے میں نہ عیسائی ہونے میں۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عیسائی کیوں نہیں جنت میں جائیں گے، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے، کیا ہوا اگر ایک نبی کو نہیں مانتے؟ جی ہاں، ایک نبی کو بھی نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کا ایمان معتبر نہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ایسے لوگوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تو ضرور سکھاتا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں، ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے غلط عقائد، غلط طریقے، غلط رسم و رواج، ان سے اعلان برات کریں، ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ ان دو باتوں میں فرق ہے نا۔ بطور انسان سب کا احترام، خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اصول کی بات ہو وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کسی کی اچھائی، کسی کی نیکی، کسی کی بھلائی دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر آپ اپنے دین کے خلاف جاتے ہوئے فتوے صادر نہ کریں کہ آپ بتائیں اگر مدر ٹریزا نے اتنی محنت کی اور اتنی قربانیاں کی جو کسی بھی عام مسلمان سے بہت زیادہ ہے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ جنت میں بھیجنا یا نہ بھیجنا میرا اور آپ کا کام نہیں، اور نہ ہمیں یہ حق دیا گیا کہ ہم کسی پہ فتوے لگائیں، لیکن اپنے طور پر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن اس کو کیا کہتا ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی ایمان لائیں ایسا ہی ایمان جیسا تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ایک ضد کا شکار ہیں، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں وحدت ادیان کی نفی ہوتی ہے۔ وحدت ادیان کا فلسفہ موجودہ دور میں پیش کیا جاتا ہے کہ سارے دین اچھائی کا سبق دیتے ہیں، لہذا سارے ہی سچے ہیں۔ تو سچائی تو ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتی ہے نا۔ مثلا اگر 10 لوگوں کی ایک منزل ہے اور 10 کے 10 مختلف سمتوں میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کہیں سب ہی ٹھیک جا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے بات؟ سب کیسے ٹھیک جا رہے ہیں؟ صرف وہ ٹھیک جا رہا ہے جو سیدھے رستے پر ہے۔ آپ اگر 10 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں، ایک ادھر کو گیا، 2 ادھر کو گئے، 2 مشرق کو، 2 مغرب کو، 2 شمال، 2 جنوب کو، کوئی اور کسی ڈائریکشن کو نکل گیا، اور جو صحیح ڈائریکشن تھی اس پر ایک ہی گیا، تو سب کو آپ سائیکلیں چلاتے ہوئے دیکھ کے کہیں سب محنت کر رہے ہیں اور سب بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سب ہی ٹھیک ہیں۔ صرف بھاگ دوڑ سے تو بات نہیں بنتی، صحیح منزل کا تعین درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں سکھایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، سب سے زیادہ اہم ترین دعا کہ سیدھا رستہ دے ہم کو یا رب، کیونکہ اگر رستہ سیدھا نہیں ساری کوشش بیکار ہے، سارا کام فضول میں، ہر چیز ضائع۔ تو ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔
والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ کیا کہ اس کو مانتے اور اس کو نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں. جیسے پیچھے سورۃ البقرہ کے آخر میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، کیا لا نفرق بین احد منہم، وہی چیز یہاں پر آئی، ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان کو ان کے اجر دے گا، یعنی ان کی محنت کا معاوضہ، بدلہ، ثواب دے گا. لیکن جو ایسا نہ کریں گے وہ ساری کوششوں کے باوجود کامیاب نہ ہو سکیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. یہاں غفور الرحیم کی بات آ رہی ہے. کس کے لیے غفور الرحیم؟ جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، اس کے پھر باقی گناہ ایک نہ ایک دن معاف ہو جائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب نہیں جا سکیں گے، سب پہلی ہی دفعہ نہیں چلے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے جہنم میں جائیں گے، وہاں جلیں گے، سزا بھگتیں گے، پھر نکلیں گے، پھر دھلیں گے جنت کے پانی سے، پھر جنت میں پہنچیں گے. تو یہ کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، ایسا ایمان کہ تمام پیغمبروں کو مانتا ہوگا، تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوگا، اس کے عمل خواہ کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، تو محض عمل کی بنیاد پر جنت نہیں مل سکتی. اسی لیے قرآن میں ہر جگہ آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. صرف اچھے عمل کی بات کہیں نہیں آتی، ایمان کے ساتھ آتی ہے. اگر ایمان نہ ہو اور درست ایمان نہ ہو، ادھورا ایمان ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا.